جو صحیح اہل سنت کا جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ ہے حاضر و ناظر ہونے کے اعتبار سے، اس کو پہلے اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، اس کے بعد اسی عقیدے کے مطابق میں قرآن و حدیث سے آپ کو انشاءاللہ دلائل پیش کرتا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری جسم اقدس کے ساتھ مدینہ المنورہ میں اپنی قبر انور میں باقاعد حیات زندہ اور موجود ہیں۔ حضور اپنی قبر انور میں باقاعد حیات، بالکل اصلی زندگی جس طرح دنیاوی زندگی تھی حضور علیہ السلام کی، اسی زندگی کے ساتھ حضور قبر میں تشریف فرما ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، چاہے وہ ہر جمعرات کو عمل پیش ہونے کی بات ہو، چاہے وہ فرشتوں کا حضور کو امت کے اعمال کے بارے میں آگاہ کرنا مراد ہو، بہرحال حضور اپنی امت کے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ساری کائنات کو حضور علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں، اور روحانی اعتبار سے، نورانی اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے، پیار اور شفقت کے اعتبار سے حضور ہر مسلمان کے قریب ہیں۔ یعنی سادہ میں کر دیتا ہوں، روحانیت، نورانیت اور رحمت للعالمین ہونے کے اعتبار سے حضور ساری کائنات میں موجود ہیں۔ جسمانی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے قبر انور میں ہے، رحمت اور مہربان ہونے کے اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ساری کائنات میں حاضر ہیں، موجود ہیں۔ اور حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، اور ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ جو حاضر ہوتا ہے اگر اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے اگر نابینا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ ہم جسمانی اعتبار سے ہر جگہ حاضر نہیں مانتے حضور کو، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے جی جب حضور موجود ہیں تو پھر تم مصلی پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو، جب حضور حاضر ہیں تو تم ممبر پہ کیوں بیٹھتے ہو، سرکار کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس طرح کے بے ادبی والے الفاظ اور عجیب و غریب قسم کے عقل کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ جسمانی اعتبار سے حاضر ہونے کا تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے ہر جگہ پہ۔ ہاں، اللہ نے ان کو اذن دیا ہے جب چاہیں جہاں چاہیں روح متمثل کے ساتھ، یعنی مثالی جسم اقدس کے ساتھ حضور ہر جگہ جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں، جس طرح ہر مومن کی قبر میں آتے ہیں، جس طرح امام شرف الدین بوصیری کی خواب میں آئے تھے، جس طرح امام جلال الدین سیوطی کے پاس آئے تھے، جس طرح شیخ عبدالحق محسن دلوی کے پاس آئے تھے۔ تو یہ ہے روح متمثل، مثالی جسم اقدس کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے حضور قبر انور میں باقاعد حیات زندہ اور موجود ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اسی موضوع پر حاضر و ناظر ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی 11 آیتیں اور 8 حدیثیں اور اس کے بعد 3 قول علماء کے، بزرگان دین کے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 45 ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، آیت نمبر 45۔ یہ میں آپ کو دکھاتا اس لیے ہوں کہ آپ قرآن کی زیارت سے بھی ثواب حاصل کر لیں، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، آیت نمبر 45۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ قرآن کا لفظ ہے شاہدن، شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے، ناظر ہونا بھی ضروری ہے۔ جو موقع پر موجود نہ ہو گواہ بن سکتا ہے، جو آنکھوں سے بینا نہ ہو گواہ بن سکتا ہے۔ تو گواہی تو اسی کی مانی جاتی ہے جو موقع پہ حاضر بھی ہو، واقعے کو دیکھ بھی رہا ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری کائنات کا گواہ بنا کے آپ کو بھیج دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے اس کا ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔
ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے. یہ دوسری آیت مبارکہ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 41 ہے. یہ زیارت کریں سارے. پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 41. یہ میں نے نشان بھی لگایا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محبوب وہ کیسا دن ہوگا جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے پیش کریں گے. یعنی ہر امت انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا، تو اللہ نبیوں سے پوچھے گا تم گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، تو سارے کہیں گے ہم گئے تھے. تو امتیں انکار کر دیں گی. تو نبیوں کے سچا ہونے پر جس کو گواہ بنایا جائے گا وہ میرے اور تیرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو گواہ ہے اللہ کی عدالت کا. یہاں تو دنیا کی عدالت میں جو موقع پر موجود نہ ہو گواہ نہیں بن سکتا، اللہ کی عدالت کا گواہ ہے، سارے نبیوں کا گواہ ہے. میں چلیں تھوڑا لغت کے اعتبار سے بھی آپ کو تھوڑا عرض کر دوں. عربی لغت کی کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 450، المنجد اس کا نام ہے. یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے. اس میں شہید کا معنی جو انہوں نے بیان کیا، اور یہ تمام مکاتب فکر میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. لغت کی کتاب تو عام ہوتی ہے نا، وہ تو کسی مکتبہ فکر کی نہیں ہوتی. تو اس لغت کی کتاب میں لکھا ہے الشہید والشہید. شہید کسے کہتے ہیں؟ حاضر ہونا اور گواہی میں امانت دار ہونا. شہید اسے کہتے ہیں جو حاضر ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب اسی طرح عربی لغت کی دوسری کتاب اٹھائیے، القاموس الجدید. نظر آ رہی سب کو؟ یہ بھی عربی لغت کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 265. یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے. شاہد، شاہد کا معنی ہے گواہ. شاہد کا کیا معنی ہے؟ ادھر انہوں نے شہید اور شاہد کا معنی کیا حاضر ہونا، موجود ہونا. انہوں نے معنی کیا گواہ ہونا. تو ظاہر سی بات ہے گواہی وہی دے گا جو حاضر اور موجود ہوگا. اب آئیے یہ عربی لغت کی دونوں لفظ میں نے آپ کو دکھائے. اب اس آیت کا ترجمہ پڑھیے. اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدان، محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا. تیسری آیت مبارکہ دیکھیے. یہ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 128 ہے. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 128. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تمہیں میں سے ایسا رسول آ گیا کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ تو نبی پریشان ہو جاتا ہے. تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ بھاری ہوتا ہے، گراں گزرتا. سادہ کر لیں مانا، جب امتی کو پریشانی ہوتی ہے نا تو تکلیف حضور کو ہوتی ہے. تکلیف حضور کو ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں امت کی پریشانی سے حضور کو تکلیف اسی وقت ہوگی جب امت کے حالات سے واقف ہوں گے. جب امت کے حالات سے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مشکل کا تو پتہ نہ چلے تو تکلیف کا احساس ہونے لگے. تکلیف کا احساس تو تبھی ہوگا جب مشکل کا پتہ چلے گا کہ امتی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے. تو فرمایا ایسا رسول آیا کہ تمہارے مشقت میں پڑنا ان پر گزاں گزرتا ہے. اور مشقت میں پڑنا، گراں گزرنا تبھی ممکن ہے جب مخلوق کے حالات سے باخبر ہوں، واقف ہوں، جانتے ہوں. اور باخبر بندہ تب تک ہو نہیں سکتا جب تک حاضر بھی نہ ہو اور ناظر بھی نہ ہو. اس کا مطلب ہے حضور دیکھ بھی رہے ہیں، حضور موجود بھی ہیں روحانی اعتبار سے اور اپنی رحمت ہونے کے اعتبار. چونکہ رحمت للعالمین ہے نا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. تو جو رحمت بن کے آیا تمام جہانوں کے لیے، تو تمام جہانوں میں جب بھی کوئی پریشان ہوگا تکلیف حضور کو ہوگی، چونکہ وہ رحمت ہیں اور آج بھی رحمت ہیں. تو رحمت فرمانے کے لیے یا رحمت ہونے کے لیے حاضر و ناظر ہونا بڑا ضروری ہے. آیت نمبر 4، یہ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ اعراف ہے اور اس کی آیت مقدسہ ہے 156. پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 156 یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 156. ارشاد ہوتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ،
اور میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. میری رحمت تمام چیزوں کو، بولیے میری رحمت تمام چیزوں کو، میری رحمت تمام چیزوں کو. اس کا مطلب ہے ساری کائنات سے وسیع ترین ہے اللہ کی رحمت. ایسا ہی ہے؟ ایمان سے بولیے، پورے عقیدے سے بولیے. اللہ کی رحمت کل کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی رحمت کائنات میں حاضر بھی ہے، ساری کائنات کے لیے ناظر بھی ہے. بولیے نا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کا کیا معنی؟ فرمایا میری رحمت تمام چیزوں پر حاوی ہے اور تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. تو جو چیز کسی کو گھیرے میں لیے ہوتی ہے وہ اس کے لیے حاضر بھی ہوتی ہے، اس کے لیے یعنی موجود بھی ہوتی ہے اور دیکھنے والی بھی ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. مولا تیری رحمت کون ہے؟ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے، اور رحمت کون ہے؟ میرا نبی. اس کا مطلب ہے حضور کی جو رحمت ہے، اللہ اور رسول کی رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو چیز جس چیز کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے وہ اس کے لیے حاضر بھی ہوتی ہے اور ناظر بھی ہوتی ہے. پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر، پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 33. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور محبوب یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے کہ جن میں آپ بھی رہتے ہیں. اے محبوب آپ بھی موجود ہوں اور اللہ عذاب دے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی رحمت، ایک ہے اللہ کا عذاب. یہ دونوں متضاد ہیں. جہاں عذاب ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا. تو حضور رحمت ہیں، تو کہا محبوب آپ بھی ہوں اور عذاب بھی آئے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ آپ رحمت ہیں میری، اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا. تو یاد رکھیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے قیامت تک یہ جو امت مسلمہ ہے اجتماعی طور پہ ان پہ عذاب قیامت تک نہیں آئے گا. اللہ فرماتا ہے جب تک آپ ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا، اور عذاب قیامت تک کوئی نہیں آنا. تو اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے حضور ہر امتی کے پاس موجود ہیں، ہر امتی کے قریب موجود ہیں. اگلی آیت مبارکہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کو دلیل بناتے ہوئے یہ جو میں نے لفظ بولا حضور موجود ہیں، موجود ہونے کی دلیل یہ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 7 ہے. پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 7. یہ زیارت کریں سارے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. پارہ 8 سورہ آراف آیت نمبر 27. پارہ 8 سورہ آراف آیت نمبر 27. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. شیطان اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں. شیطان اللہ کا دشمن ہے کہ یار ہے؟ تو وہ دشمن ہو کے وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم نہیں دیکھ سکتے. تو محبوب ہو کے بھی نہیں دیکھ سکتا. بھئی دشمنوں کو طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں، محبوبوں کو طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو شیطان دیکھ سکتا ہے، محبوب نہ دیکھ سکے، محبوب واقف نہ ہو. اور اگلی دلیل اگلی سنیے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہے، پوری کائنات میں سے روحیں قبض کرنے کی ڈیوٹی اس فرشتے کی ہے. ایک لمحے میں کروڑوں لوگ فوت ہوتے ہیں پوری دنیا میں، دھماکے ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں. کون روح قبض کرتا ہے؟ سب. ایک بندہ لاہور میں مرا، ایک گجرانوالہ میں مرا، ایک سیالکوٹ میں مرا، ایک پسرور میں مرا، ایک گجرات میں مرا، ایک گوجرے میں مرا، ایک بندہ انڈیا میں مرا، ایک امریکہ میں مرا، ایک پاکستان میں مرا، ایک کینیڈا میں مرا. ایک ہی وقت میں سارے مرے. روح کس نے قبض کی؟ اسرائیل علیہ السلام نے. اسرائیل نے. بولیے. ساری دنیا سے جتنے مسلمان مرے یا جتنے بندے مرے سب کی روح ایک ہی وقت میں کس نے قبض کی؟ اس کا مطلب ہے اسرائیل سب کے پاس حاضر ہے. اسرائیل
فرشتہ ہے اور وہ ایک ہی لمحے میں کل کائنات کو دیکھ رہا ہے، بلکہ روایات میں موجود ہے ہر انسان کی شکل کو ایک لمحے میں 70,000 مرتبہ دیکھتا ہے اسرائیل۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں ایک ہی لمحے میں ہر بندے کے چہرے کو، کل کائنات میں کتنے بندے ہیں، سب کے چہروں کو ایک دن میں 70,000 مرتبہ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کل کائنات میں جہاں بھی مخلوق بستی ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو، تو سب کے لیے حاضر بھی ہے، سب کے لیے ناظر بھی ہے۔ تو اسرائیل کون ہے؟ اللہ کا فرشتہ۔ میں اسرائیل کی بات نہیں کرتا، میں میکائیل کی بات نہیں کرتا، میں اسرافیل کی بات نہیں کرتا، میں تمام فرشتوں کا جو سردار فرشتہ ہے حضرت جبریل کی بات کرتا ہوں۔ یہ جبریل سردار ہے، اسرائیل جبریل کا بھی غلام ہے۔ تو غلام ایک لمحے میں کل کائنات کو دیکھ رہا ہے، روحیں قبض کر رہا ہے۔ اس کا جو سردار ہے نا، وہ معراج کی رات میرے اور تیرے نبی کی تلیوں کو چومتا پھرتا تھا۔ تو اگر فرشتوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اور شیطان کی میں نے وہ آیت پڑھی کہ شیطان، اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ بندہ مشرق میں ہو، شیطان مغرب میں ہو، بندہ نیکی کا ارادہ کرے، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اسے روکتا ہے، نیکی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، اس کو معلوم ہو جاتا، تو وہ شیطان دشمن ہو کر جانتا ہے کہ اب بندہ کیا کرنے والا ہے۔ میرا محبوب رب کا نبی ہو کے نہیں جان سکتا۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 75، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو دکھا دیے تمام آسمان و زمینوں کی بادشاہت۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا میں تمہیں بادشاہت دکھاتا ہوں اپنی، تو حضرت ابراہیم کو اللہ فرماتے ہم نے آسمان و زمین کی تمام بادشاہت ابراہیم کو دکھا دی۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پہ موجود تھے، ساری کائنات کی بادشاہت آسمان و زمینوں کی اللہ نے سامنے رکھ دی۔ حضرت ابراہیم ایک لمحے میں ساری کائنات کی بادشاہت کے لیے حاضر تھے، اور جو حاضر ہوتا ہے اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے، تو حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے کل کائنات کی بادشاہت کے۔ تو عجیب بات ہے، جس نے رب کی بادشاہت کو دیکھا وہ ایک لمحے میں کل کائنات کے لیے حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ تو جس نے بادشاہت نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا دیدار کیا معراج کی رات، اس کی نگاہ سے کون سی چیز چھپی ہوگی؟ میں اب دلیلیں زیادہ ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، آیات بھی اور حدیثیں بھی آگے آ رہی ہیں، تو ٹائم بھی میرے پیش نظر ہے، تو میں جلدی سے گزر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لگا رہا ایک آیت پہ۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے، یہ پارہ نمبر 18 ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 61، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 61۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، جب کسی گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو۔ اسی آیت کی تفسیر میں سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ نشان میں نے تفسیر پہ بھی لگایا ہوا ہے، یہ سارا لال رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں نے تفسیر پہ بھی لگایا۔ آپ فرماتے ہیں جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل کو سلام کرے، اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں، بشرطے کہ ان کے دین میں خلل نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں اگر خالی مکان میں داخل ہو جہاں کوئی نہیں، اگر خالی مکان میں ہو جہاں کوئی بندہ بشر نہیں، تو یوں کہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ساری عبارت لکھ کر آگے فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مکان سے یہاں مسجد مراد ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی نے کہا کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو یوں کہے السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شفا شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا، اور شفا شریف کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا، فرماتے ہیں خالی مکان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اہل اسلام کے گھروں میں حضور روحانی طور پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ حضور روحانی طور پر وہاں
موجود ہوتے ہیں. بولیے حضور روحانی طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہی حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ ہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا واضح طور پہ، ہم جسمانی طور پہ ظاہری اعتبار سے ہر جگہ حضور کو حاضر نہیں مانتے. جسمانی اعتبار سے حضور علیہ السلام حقیقی زندگی کے ساتھ قبر انور میں تشریف فرما اور اپنی امت کے حالات سے مشاہدہ فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور روحانی اعتبار سے روح متمثل یا مثالی جسم اقدس کے اعتبار سے حضور جہاں چاہیں اللہ کے حکم سے جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ سنیے. اس موضوع پر 11ویں آیت ہے اور پارہ نمبر 21 ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6 ہے. پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6. خلاق عالم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا جان لو کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. مومنین کی جانوں سے بھی. بولیے مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا پہلے جان کو سمجھ لیں، پھر دیکھیں کہ جو جان ایسی ہوتی ہے وہ جانوں سے قریب ہونے والا کیسا ہوگا. جو ہماری جان ہے نا، یہ ہمارے جسم کے ہر عضو میں موجود ہے. ہماری جو جان، جو ہماری زندگی ہے، دیکھیں نا، انگلیوں میں بھی ہماری جان موجود ہے، بازو میں بھی موجود ہے، پاؤں میں بھی موجود ہے. اگر کسی حصے سے جان ختم ہو جائے تو وہ حصہ بے جان ہو جاتا، مردہ ہو جاتا. اس کا مطلب ہے ہمارے جسم کے ہر رونگٹے میں، ہر عضو میں، ہر رگ میں ہماری جان موجود ہے. اس کا مطلب ہے جان سارے وجود کے لیے حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. موجود ہے نا، جان ہر عضو میں موجود ہے. اللہ نے محبوب کو جان نہیں کہا، فرمایا جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جان تو ہر عضو میں موجود ہے اور اللہ فرماتا ہے میرا محمد جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جو جان ہر عضو میں موجود ہے، جو جانوں سے زیادہ قریب ہونے والا ہے، وہ موجود نہیں ہوگا. اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اب کوئی ملا ملوانا یہ نہ کہے کہ جو حضور کی زندگی میں مومنین تھے یہ ان کے لیے مسئلہ تھا، یا کوئی دنیا میں موجود ہو تو یہ اس کے لیے مسئلہ ہے. قبر حشر کی بات نہیں ہے. آئیے، یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ میں، صحیح بخاری شریف. قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ بخاری شریف کا ہے اور یہ الطاف اینڈ سنز کراچی پاکستان سے چھپی ہے. یہ دیوبند مکتبہ فکر کا مکتبہ ہے جہاں سے یہ چھپی ہے. اور اس کتاب کی یہ تیسری جلد ہے، 4 جلدوں میں انہوں نے چھاپی ہے مکمل بخاری شریف، تیسری جلد. اور یہ کتاب التفسیر ہے. حدیث نمبر ہے 4781. 4700 یہ حدیث مبارکہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے. 4781 کتاب التفسیر صحیح بخاری شریف. حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح خود بیان فرما دی. یہ جو میں نے پڑھی نا آیت، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، خود بیان فرمائی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا قال ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا ان شئتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت میں کوئی مومن ایسا ہے ہی نہیں کہ محمد جس کے قریب نہ ہو. فرمایا میں دنیا میں بھی مومنین کے قریب ہوں، میں آخرت میں بھی مومنین کے قریب ہوں. اقرأوا ان شئتم، اگر چاہو تو یہ آیت ہی پڑھ کے دیکھ لیا کرو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. یہ حضور خود بیان فرما رہے. تو یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ. اس سے بھی ظاہر ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی جانوں سے بھی، تو جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے اور اگر اندھا نہ ہو تو ناظر ہوتا ہے. اب اگلی حدیث مبارکہ یہ سنن ابی داؤد شریف، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے حدیثوں کی. سنن ابی داؤد شریف یہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کا میں نے عرض کیا نا مجھے جمعے کے لیے اتنی تیاری نہیں کرنی پڑتی جتنی اس نشست کے لیے کرنی پڑتی ہے. لہٰذا یہ میں کر اسی نیت سے رہا ہوں کہ چلو جو دلائل سے عوام جو ہے نا ناواقف ہے، چلو کچھ نہ کچھ اگر 100 باتوں میں سے ایک بات بھی کسی کی سمجھ میں آ گئی ہمارا تو بگڑی بانی جائے گی نا انشاءاللہ. یہ سنن ابی داؤد شریف ہے، کتاب الصلاۃ ہے اور حدیث نمبر ہے 465. یہ نشان لگا ہوا ہے، یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے اگلے صفحے پہ ختم ہوتی ہے. سنن ابی داؤد شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 465. حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے خود کہا، ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگنے سے پہلے اپنے نبی کو سلام ضرور کر لیا کرے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اپنے نبی کو سلام کسے کیا جاتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے، جو سن بھی سکتا ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے. ثم لیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک. فرمایا پھر یہ کہے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، جو اندر داخل ہونے کی دعا ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی روح مقدسہ ہر مومن کے قرب میں موجود ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم آیت کا مطلب کوئی نہیں بنتا. اگر نہیں ہوتی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مطلب بھی کوئی نہیں بنتا. آگے حدیث نمبر 3 ہے، یہ مشکات المصابیح کی حدیث پاک. مشکات المصابیح حدیث نمبر ہے 4548. 4500. یہ مشکات المصابیح شریف میں نے مدینہ شریف سے خریدی تھی، مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے مکتبہ تھا، تو یہ میں نے نشان لگایا 4548 کتاب الفتن. یہ حدیث ہے، نشان نظر آ رہا ہے سب کو؟ یہ زیارت کریں ان الفاظ کی جو میرے اور آپ کے نبی کے لبوں کو چھو کے نکلے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں نعن نبی زیدا وجعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم. حضور علیہ السلام حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جنگ موتا میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں ان کی خبر کے آنے سے پہلے مدینے میں بیٹھ کے حضور سارے حالات بیان فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ قال، حضور نے فرمایا اخذ الرایۃ زید فاصیب. زید نے جھنڈا پکڑ لیا، وہ شہید ہو گیا. ثم اخذ جعفر فاصیب. اب جعفر نے پکڑ لیا، وہ شہید ہو گیا. ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب. اب عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا، وہ شہید ہو گیا. وعیناہ تذرفان. اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد بن الولید. فرماتے ہیں اب حضور نے کہا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے، اور اس تلوار کا نام خالد بن ولید ہے. وہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ کہا جاتا ہے. حتی فتح اللہ علیہم، حتیٰ کہ انہی کے ہاتھوں پہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. جنگ ہو رہی ہے موتا کے مقام پر، حضور بیٹھے ہیں مدینے میں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے حضور خبر بھی دے رہے ہیں. تو جو ایک جگہ پہ بیٹھ کر جنگ موتا تک جس کی نگاہ جا سکتی ہے. ایک نقطہ میرے دماغ میں آ گیا ہے ممبر رسول کی برکت سے، اگر اجازت ہو، ہے ویسے اس موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن ایک بڑا لطیف اور بڑا ایمان افروز ہے، توجہ ہو تو سنا دوں آپ کو. انسان کے وجود میں کچھ طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت. ایک ہے دیکھنے کی طاقت، ایک ہے سونگھنے کی طاقت. سونگھنے کی طاقت تھوڑی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. ایک بندہ خوشبو لگا کے دروازے پہ کھڑا ہو تو میری دیکھنے کی طاقت تو وہاں تک جا رہی ہے، لیکن میں اس کی خوشبو کو سونگھ سکوں گا؟ اس کا مطلب ہے سونگھنے کی طاقت تھوڑی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اب آئیے میرے نبی کے سونگھنے کی طاقت کتنی ہے؟ دیکھنے کی تو بات کی ہے نا، دیکھنے کی تو طاقت زیادہ ہوتی. سونگھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے. یمن کی طرف سینہ مبارک کے بٹن کھولے، لمبے لمبے سانس بھرے. صحابہ نے عرض کی حضور ادھر کیا ہے؟ فرمایا انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے رحمان کی جو محبت کی خوشبو عرش سے آیا کرتی تھی آج مجھے یمن سے آ رہی ہے. یمن ہزاروں میل دور ہے مدینے سے، یمن ہے، یمن میں کرن ہے، کرن میں اویس ہے، اویس میں دل ہے، اس دل میں محبت رسول ہے. اس کی خوشبو نبی مدینے میں بیٹھ کے سونگ رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے واضح کر دیا، سونگنے کی طاقت تھوڑی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. سونگنے کی طاقت تھوڑی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. سونگنے کی طاقت تھوڑی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو جو مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر یمن سے خوشبوئیں سونگ لیتا ہے، خدا جانے وہ دیکھ کہاں تک ہوگا، وہ دیکھتا کہاں تک ہوگا.
اللہ اکبر۔ تو یہ ساری احادیث ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ اب اس سے اگلی حدیث مبارکہ اسی مشکات المصابیح کی 4437 کتاب الفتن ہی کی حدیث ہے، یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے اس پہ، مشکات المصابیح کی۔ یہ حدیث سنیں گے آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور خدا کی قسم نبی کی شان کی بات ہو تو مومن کا کلیجے پہ ٹھنڈ نہ پڑے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، اللہ رب العزت نے میرے لیے روئے زمین کو یوں سمیٹ دیا، میں نے ایک ہی لمحے میں زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ تو اس کا مطلب ہے مشرق کے لیے بھی حضور حاضر ہیں، مغرب کے لیے بھی حضور، مشرق کے لیے بھی حضور ناظر ہیں، مغرب کے لیے بھی حضور ناظر ہیں۔ آئیے بڑی جلدی سے اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کتاب الفتن ہی ہے اور فصل اول ہے، 4611، یہ نشان لگا ہوا ہے، نظر آ رہا سب کو؟ یہ نشان لگا ہوا ہے۔ یہ بھی حدیث سنیے ذرا، ایمان تازہ کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، میں تم سب کا گواہ ہوں، میں تم سب کا گواہ ہوں۔ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور تمہارے ملنے کی، ملاقات کی، وعدے کی جو جگہ ہے وہ میرا حوض کوثر ہے، وہاں تمہاری اور میری ملاقات ہوگی۔ وہ وعدہ ملنے کی جگہ جو ہے وہ حوض کوثر ہے۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض کوثر ہے، کب لگے گا؟ قیامت والے دن۔ کب امت پیے گی؟ قیامت والے دن۔ حضور کو کب ملے گا، کب پہنچیں گے وہاں؟ قیامت والے دن۔ لیکن حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِ هَذَا، فرمایا خدا کی قسم میں اپنی اسی جگہ پہ بیٹھ کر حوض کوثر کو نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو حوض کوثر کے لیے حضور ناظر ہیں، حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں نا، ناظر ہیں، تو حوض کوثر کے لیے بھی میرا نبی حاضر و ناظر ہے۔ میں نے قرآن اور احادیث سے اتنا تو ثابت کر چکا ہوں یہاں تک، مشرق کے لیے بھی حضور حاضر و ناظر، مغرب کے لیے بھی حضور حاضر و ناظر۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوا حوض کوثر کے لیے بھی حضور حاضر و ناظر، اور قرآن سے ثابت النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے کہ حضور علیہ السلام ہر مومن کے قریب بھی حاضر و ناظر ہیں۔ اب اگلی حدیث مبارکہ کی طرف چلیے۔ عربی کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ لازمی ذہن میں رکھیے گا، عربی کے اندر ہاذا اس کے لیے بولا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، جو قریب ہو، جو ہاذا، یہ حاذہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ہاذا مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہاذا حاذہ دونوں کا معنی ہے یہ۔ اسی طریقے سے دور کے لیے ہوتا ہے ذالکا یا تل کا، ذالکا مذکر کے لیے، تل کا مؤنث کے لیے۔ ذالکا اور تل کا ہوتا ہے دور کے لیے، اور ہاذا اور حاذہ ہوتا ہے قریب کے لیے، جو موجود ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے اسے ہاذا کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا۔ اب آئیے، یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، کتاب الایمان ہے، باب اثبات عذاب القبر ہے، حدیث نمبر 109 ہے، یہ نشان لگا ہوا۔ ساری حدیث نہیں سناؤں گا، صرف یہ جملہ جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے جدا ہوتے ہیں تو پھر فیقولان اتاہ ملکانی فیقعدانہ، دو فرشتے آتے ہیں اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، فیقولان، وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہاذا ہوتا ہے قریب کے لیے، موجود کے لیے۔ تو فرشتے قبر میں مومن سے پوچھتے ہیں بتا یہ جو والضحیٰ کے مکھڑے والا، واللیل کی زلفوں والا، یاسین کے سحرے والا، ما زاغ البصر کے نینوں والا، یہ جو والضحیٰ کے مکھڑے والا رسول کھڑا ہے، تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھا کرتا ہے؟ تو یہ کا لفظ بولا فرشتوں نے۔ فرشتوں کو عربی آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرشتے بغیر لغت کی باتیں کرتے ہیں، فرشتوں کو عربی لغت آتی ہے، وہ عربی بولنا جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہاذا کس کو کہنا ہے۔ ہاذا عربی کا قاعدہ ہے، عربی کا لفظ ہے، اور ہاذا اس کے لیے بولا جاتا ہے جو قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب مومن قبر میں جاتا ہے تو حضور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب سے میری بات ہوئی، چلو چٹکلا تھوڑا سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے جی حضور نہیں آتے قبر میں، حضور نہیں آتے قبر میں، بلکہ زمین سمیٹ دی جاتی ہے،
بندے کی قبر سے لے کے حضور کی قبر انور تک درمیان کی زمین کے جتنے پردے ہیں اٹھا دیے جاتے ہیں، زمین سمیٹ دی جاتی، اور بندہ اپنی قبر میں بیٹھ کے حضور کو دیکھ رہا۔ میں کہا مولوی صاحب ایک گال کر کے بھی پھنس گئے۔ اپنی قبر میں لیٹ کر مومن بندہ حضور کو وہاں دیکھ رہا ہے اور زمین درمیان سے سمیٹ دی گئی ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، وہ جو قبر میں پڑا ہے وہ امتی ہے کہ نبی ہے؟ امتی ہے، اور جس نے آنا ہے وہ نبی ہے۔ نبی میں آنے کی طاقت نہیں مان رہا، امتی میں دیکھنے کی طاقت مان رہا ہے۔ امتی یہاں سے حضور کو دیکھ رہا ہے، یہ مان لیا، نبی کے آنے کو نہ مانا۔ اور دوسری بات، زمین کے سمیٹنے کو مان لیا، زمین سمیٹ دی گئی یہ مان رہا ہے۔ تو جو رب زمین کو سمیٹ سکتا ہے وہ مصطفیٰ کو ساتوں زمینوں کو چرواتے ہوئے مومن کی قبر میں نہیں پہنچا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے اس سے ہاذا کے لفظ کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر ہے 86، کتاب العلم ہے حدیث نمبر 86، یہ لال رنگ کے نشان میں نے لگایا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 86 کتاب العلم صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من شیء لم اکن اریدہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جسے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ میں نے یہیں بیٹھے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے، دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ تو معلوم ہوا حضور ساری کائنات کے لیے حاضر و ناظر ہیں، جنت کے لیے بھی حاضر و ناظر ہیں، دوزخ کے لیے بھی حاضر و ناظر ہیں، حوض کوثر کے لیے بھی حاضر و ناظر ہیں، مومنین کے لیے بھی حاضر و ناظر ہیں۔ جو مومن ہے حضور اس کی جان کے قریب ہیں، حضور اس کی جان کے، جو بندہ کہے نا حضور قریب کوئی نہیں حضور دور ہیں، جھگڑنے کی بات کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے قریب اسی کے ہیں جو مومن ہے، قریب اسی کے ہیں جو، اب جو اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتا وہ جو مرضی کہے حضور کے بارے میں، اسے کھلی چھٹی ہے، وہ کہتا پھر ٹھیک ہے حضور قریب نہیں ہے، بھائی تو مومن ہوگا تو قریب ہوں گے نا۔ قرآن تو کہتا ہے مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ بڑی جلدی سے سنیے، نمبر 64 ہے جلد نمبر 2، یہ ایک ہی جلد میں 2 جلدیں اکٹھی کی ہیں انہوں نے، تو جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 64 ہے، یہ میرے سامنے، یہ لال رنگ کا نشان نظر آ رہا ہے سب کو۔ قرآن کی آیتیں 11 میں آپ کو بیان کر چکا، 8 حدیثیں بیان کر چکا، اب صرف 3 قول علماء کے بیان کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 64 شفا شریف جلد نمبر 2، اس میں لکھا ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں تو یوں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو، اے نبی آپ پر۔ فرماتے ہیں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں میں یہی سلام کرتا ہوں، چاہے حضور موجود ہوں چاہے نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے روحانی اعتبار سے تو حضور موجود ہیں، تو فرماتے ہیں میں یہ سلام کرتا ہوں۔ آگے درود شریف کا ذکر بھی کیا، اور فرماتے ہیں اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے یا نکلتے تو یہ کہتے مگر درود بھیجنے کا ذکر نہیں کیا، یعنی سلام کا ذکر دونوں جگہ موجود ہے۔ حضرت علقمہ بھی سلام کرتے ہیں، حضرت کعب بھی سلام کرتے ہیں، فرق یہ ہے حضرت علقمہ سلام کرنے کے بعد درود بھی بھیجتے ہیں، اور حضرت کعب کے حدیث میں درود کا ذکر نہیں ہے، سلام کا ذکر دونوں جگہ پہ ہے، السلام علیکہ۔ اب ہم یہاں مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، ظاہری طور پہ جسمانی اعتبار سے حضور تو موجود نہیں نا، تو عطا یہ ہاتھ میں بیٹھ کے تو کیوں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو، مخاطب کر کے اے نبی آپ کو سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ اگر ہماری آواز حضور نہیں سنتے یا حضور موجود نہیں ہوتے، حضور تک آواز نہیں پہنچتی تو سلام کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے نماز میں فضول کام آ گیا معاذ اللہ۔ کوئی نماز میں کسی ایک لفظ کا بھی اضافہ فضول نہیں ہے، کوئی ایک نکتہ بھی فضول نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی کہنے کا مطلب یہ ہے مومن کے دل سے نکل کر سلام زبان تک بعد میں جاتا ہے، مدینے والا پہلے سن لیا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523، یہ سامنے نشان نظر آ رہا ہے اوپر، یہاں جو نماز کی شرائط ہے نا، باطنی احوال، ان کا ذکر کرتے ہوئے جب تشہد پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا دل میں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقام اور مرتبے کو حاضر جان کر کہو السلام علیکہ ایھا النبی،
فرمایا جب تشہد میں پڑھ رہے ہو نا سلام تو یوں تصور کرو کہ حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، حضور میرا سلام سن رہے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ فرمایا یعنی سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور کب بھی امید رکھو کہ یہ سلام آپ کو پہنچتا بھی ہے اور آپ اس سے بہتر جواب بھی عطا فرماتے ہو۔ تو اتنے بڑے فقہا، اتنے بڑے محدثین فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کر سلام عرض کرو۔ اب یہ آخری بات مدارج النبوہ جلد نمبر 1 ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے۔ تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 447 400، یہ نشان اس پہ بھی میں نے لگایا ہوا ہے، صفحہ نمبر 447۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ نوکر، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس میں، یہ آخری بات ہے اور پھر ہمارا لیکچر ختم۔ ذرا توجہ سے سنیے گا اس بات کو، یہ پورا نچوڑ ہے قرآن و حدیث کا اور بزرگان دین کے اقوال کا۔ آپ فرماتے ہیں اہل معرفہ کے طریقہ پر فرماتے ہیں کہ نمازی جب ملکوت کے دروازے التحیات کے ذریعے کھلواتا ہے، یہ کچھ لفظ ہیں جو صوفیاء کی اصطلاح ہیں، وہ کچھ لفظ شاید میرے بھی سر سے گزر جائیں، آپ کے سر سے بھی گزر جائیں، جو سمجھ آئے نا اس پہ سبحان اللہ کہہ دیں، نہ بھی آئے تو پھر بھی سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی تو بات کر رہا ہوں نا میں۔ تو فرماتے ہیں نمازی جب ملکوت کے دروازے التحیات کے ذریعے کھلواتا ہے تو اسے حرم عزت الہی تبارک و تعالیٰ میں داخل ہونے کی اجازت عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر جب اس کی دیدہ بصیرت روشن ہو جاتی ہے اور آگاہ ہو جاتا ہے اور نبی رحمت کی وساطت اور آپ کی مطابقت کی برکت سے داخل بارگاہ قدس ہو جاتا ہے، اس وقت حبیب خدا کو حرم حبیب میں موجود پاتے ہیں تو حضور کے مواجہ کے سامنے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ فرمایا یہ وہ خاص اولیاء کا طریقہ ہے کہ جب وہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ سارے تصورات مشاہدات کو حاضر جان کر پھر حضور کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آگے فرمایا بعض ارباب تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ خطاب تمام ذرات موجودات میں حقیقت محمدیہ کے سرائیت کیے ہونے کے اعتبار سے ہے، کہ حضور کی حقیقت کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، حضور کی حقیقت کائنات کے اور بندے کے باطن میں حاضر و موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔ بندے کو اس حالت کا انکشاف نماز میں ہوتا ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں ہونا افضل حالات اور اقرب مقامات میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ نماز میں نمازی کو ادراک ہوتا ہے کہ میں حضور کے اللہ رسول کے کتنے قرب میں پہنچ چکا۔ تو یہ سلام عرض کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور کی حقیقت کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، حقیقت محمدیہ۔ اس پہ ایک نقطہ میرے اور ذہن میں آ گیا، وہ بات آدھے منٹ میں ختم کر رہا ہوں میں، ذرا توجہ سے سنیے۔ معراج کی رات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات سے اٹھ کر عالم بالا میں ملائے اعلیٰ میں اور لامکان میں پہنچے، تو تفسیر روح البیان شریف میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 18 سال تک حضور نے رب کا دیدار کیا۔ معراج میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلو بات آ گئی ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کتنے سال تک؟ 18 سالوں تک حضور نے رب کا دیدار کیا۔ تو کسی نے کہا حضرت 18 سال، یہ تو اللہ کہتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو فرمایا کہ یہ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں کی جو بات ہے نا، یہ دنیا والوں کے اعتبار سے، یہ دنیا کے اصول ہیں۔ جو جب بندہ قرۂ ہوا اور قرۂ ارض اور قرۂ زمہریر کو پار کرتا ہے نا، تو وہ جو عرش معلیٰ اور دنافتت اللہ، اس میں جو اصول اور قوانین ہیں وہ دنیا کے علاوہ ہیں، وہ دنیا کے مثلاً اس کی سادہ مثال میں دیتا ہوں۔ کانا مقدارہ یومن 50,000 سنہ، اللہ فرماتا ہے جو قیامت کا دن ہوگا وہ دن ایک ہی ہوگا، لیکن دنیا کے دنوں کے برابر اتنا ہوگا مقابلہ جس طرح 50,000 سال کا دن ہوتا، یعنی دنیا کے 50,000 سال ہوں، قیامت کا ایک دن ہو تو ایک برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت کا قانون اور ہے، دنیا کا قانون، کیونکہ دنیا میں 50,000 سال گزریں گے تو قیامت کا ایک دن بنے گا۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے قانون اور ہیں، برزخ کے، حشر کے، عرش کے قانون اور ہیں۔ فرماتے ہیں دنیا کے لیے وہ ایک لمحہ تھا، لیکن عرش معلیٰ پہ پہنچ کے، لامکان پہ پہنچ کے، وہ 18 سال تک اللہ نے دنیا کو اسی جگہ پہ روک دیا تھا۔ اس کی مثال تھوڑی چلو سادہ لفظوں میں کہہ دوں، یہ آپ کے سامنے گھڑی ہے، یہ سامنے کلاک لگا ہوا ہے، اس میں سیل ہے، سیل کے وجہ سے یہ گھڑی چلتی ہے۔ اگر میں سیل نکال دوں، کیا ٹائم ہو گیا اس وقت اس گھڑی پہ؟
8:30. ایک مثال ہے، یہ گھڑی ابھی میرا خیال ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹھیک ہو تو ایک مثال ہے کہ گھڑی کا ٹائم چل رہا ہے اور میں نے سیل نکال دیا، مثال کے طور پہ 12 بجے ہیں، میں نے سیل نکال دیا، میں کل آؤں، پرسوں آؤں، 10 سال بعد آؤں، 20 سال بعد آؤں، دوبارہ آ کے سیل ڈالوں، تو گھڑی کہاں سے چلے گی؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ اس سیل میں گھڑی کی جان ہے، اس سیل میں گھڑی کی سیل جان ہے، گھڑی اس سیل کے جان کی وجہ سے چلتی ہے، یہ اس کی جان ہے، تو جان ہے تو گھڑی چل رہی ہے، جان نکل گئی تو گھڑی رک گئی، جب دوبارہ جان آئے گی جتنے سال بعد بھی آئے پھر وہیں سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کائنات میں موجود تھے، پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بسترا بھی گرم تھا، اور جب حضور کائنات سے نکلے کائنات کی جان نکل گئی، کائنات اسی جگہ پہ رک گئی، 18 سال تک رکی رہی، جب وہ جان واپس آئی کائنات اسی جگہ سے دوبارہ چلنا شروع ہو گئی، اسی جگہ سے چلنا شروع ہو گئی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں براق پہ سوار ہو کے حضور جس درخت کے نیچے سے گزرے تھے اور اس کی ٹہنی حضور کے امامے سے ٹکرائی تھی، واپس آئے تو ٹہنی ابھی تک ہل رہی تھی، پانی ابھی تک چل رہا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کے اعتبار سے چند ایک باتیں میں نے اضافی بھی آپ کو عرض کی۔ بہرحال یہ قرآن کی 11 آیات اور 8 احادیث طیبہ ہیں اور 3 اقوال ہیں علماء کے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے اعتبار سے۔